کرام، دوستوں اور بزرگوں، دعا کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ کافی ساری باتیں اس پر ہو چکی ہیں۔ دعا کا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوئی۔ پھر یہ عرض کیا تھا کہ اوقات قبولیت کا اہتمام کر کے آدمی دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اوقات قبولیت کون کون سے ہیں ان پر بھی بات ہو چکی ہے۔ اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے مقامات قبولیت۔ جیسے زمانہ سارا اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے زمانے کے بعض حصوں کو دوسرے بعض حصوں پر اس نے فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے کہ ان میں اللہ پاک کی رحمت بندوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں، عیدین کی راتوں میں، اس طرح جمعے والا دن باقی دنوں سے کیا ہے، ممتاز ہے۔ رات کو سحری کا وقت باقی اوقات سے، یہ سارا آپ نے سنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زمین اور زمین کے سارے ٹکڑے اور خطے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق اپنے فضل سے، اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے بعض ٹکڑوں کو خاص قبولیت، خاص مقام، خاص شان عطا فرمائی۔ وہاں اللہ پاک کی جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ اب میں بہت سوچتا رہا کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جو آپ کو بتاؤں، وہاں جا کے آپ کریں۔ ایک تو ہمارے گھر کا اور مسجد کا جو فرق ہے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو میں بیان کروں گی تو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ تو حرمین شریفین کے علاوہ مجھے کوئی اور بات سمجھ نہیں آئی کہ حرمین شریفین کا جو ٹکڑا اور خطہ ہے، اس کا چپا چپا، کونا کونا، وہ ایسا بابرکت اور ایسی قبولیت والا ٹکڑا ہے، پتہ نہیں کس کس حصے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، آپ کے پاؤں مبارک لگتے رہے۔ ہمارے کئی اکابر ایسے گزرے ہیں جو مدینہ منورہ پہنچتے تھے جوتے اتار لیتے کہ ہمارے آقا کہ پاؤں نے زمین کے ساتھ مس کیا ہے تو ہم جوتوں کے ساتھ کیسے چلیں؟ تو یہ محبت کی بات ہے، جذبات کی بات ہے، یہ شرعی حکم نہیں ہے، فرض واجب والا حکم نہیں۔ وہاں کا ایک ایک چپا جو ہے نا عظمت والا اور قبولیت والا، لیکن وہاں بھی پھر کچھ خاص جگہ ایسی ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کل میں گاؤں گیا ہوا تھا تو ہمارا ایک قریبی رشتہ دار ہے، پروفیسر ہے، اور اتنا بڑا پروفیسر ہے کہ وہ مستقل اس نے کالج اپنا بنایا ہوا ہے، اور کالج چلا رہا ہے، خود بھی لیکچرار ہے، اور ان کے آباء و اجداد سارے عالم، والد بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، سارا علمی خاندان۔ اور اس کا نام جو ہے نا گاؤں میں ان کا نام ہے ملوانوں کا خاندان، یعنی مولویوں کا خاندان، پرانے پنجابی ملوانے کہتے ہیں، مولویوں کا خاندان۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اتنا تعجب اور حیرانگی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا اس کی دینی معلومات پر۔ ویسے کوئی عمرے کی بات آئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ اصل تو حج ہے، عمرہ کرنا تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے کہاں عمرہ کی ہے، آپ نے تو حج کیا تھا۔
پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ جو صلح حدیبیہ اتنی بڑی ہوئی وہ کس لیے ہوئی تھی؟ آپ کس لیے تشریف لا رہے تھے؟ عمرے کے لیے آ رہے تھے؟ کہتا وہ تو عمرہ پہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اگلے سال پھر قضا کے لیے تشریف لائے تھے۔ 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آئے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عمرے کا سفر کیا 3 میں، اور 1 عمرہ آپ کا حج کے ساتھ۔ تو بھائی یہ جو مقامات مقدسہ ہیں یہ اب پاکستان میں تو ملنے سے رہے، اس کے لیے تو کچھ پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے اور کچھ مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ انگلینڈ کے، یورپ کے ٹھنڈے علاقوں کی چھٹیاں منانے والے، دورے کرنے والے، لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، وہ یہاں اپنے پیسے خرچ کریں اور عمرے کے لیے تشریف لے جائیں، تو وہاں پھر یہ مقامات قبولیت کیا ہوگی؟ لیکن یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ طلب سے، دل میں طلب ہو، جذبہ ہو۔ کوئی ایسے لوگ وہاں ملتے ہیں کہ بالکل عام سے، جن کے پاس پیسہ نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مقامات قبولیت ہیں وہ تو مکے اور مدینے میں، اور وہاں کا کونا کونا قبولیت کا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہے کہ ان کو بطور خاص اللہ پاک نے مقام اور شان بخشی۔ ان میں جو سب سے پہلی جگہ ہے نا، وہ خود بیت اللہ شریف، مسجد حرام میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی نظر جو بیت اللہ کے اوپر پڑتی ہے، نظر اولی، یہ ایسی نظر ہے کہ اس وقت منہ سے جو نکالے وہ فوراً۔ دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس گھر کو دیکھنا بھی کیا ہو عبادت، سوائے کس کے؟ بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بڑی شان ہے، اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ بیت اللہ والا کوٹھا، بیت اللہ والا مکان، وہ ایسا شرف والا مکان ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 120 رحمتیں اللہ پاک کی روزانہ بیت اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت، ایک رحمت، اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں اس کی، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 120 پوری کی پوری بیت اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ان میں 60 رحمتیں تو ان کو نصیب ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، لیکن بیت اللہ سامنے نہیں ہوتا، وہاں بیت اللہ سامنے ہوتا ہے، وہاں نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور 20 رحمتیں جو ہیں نا، وہ صرف دیکھنے والوں، جو وہاں بیٹھ کے صرف ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ حبشی خاص کر کے افریقی، یہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مکان نہیں جس کا دیکھنا کیا ہو عبادت۔ تو جب مسجد حرام میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر اس کی بیت اللہ پر جب پڑتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جو مانگتا ہے اللہ پاک کو عطا فرما دیتا۔ تو پہلی نظر کو جتنا لمبا کر سکے۔ یہاں بدنگاہی کا مضمون جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، ہم اسی کو لمبا کر دیں گے۔ یہاں کی وہ جو بدنگاہی والی پہلی نظر معاف ہے نا، اس کو لمبا کرنا جائز نہیں ہے بھائی، کہیں سمجھو یہ پہلی نظر ہے، نظر پڑ گئی فوراً ہٹانا ضروری ہے، فرض ہے۔
اس کو باقی رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوسری مرتبہ اپنے ارادے اور اختیار سے ڈالنا یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن بیت اللہ تو بھائی سبحان اللہ بیت اللہ ہے، اس پہلی نظر کو جتنی دیر تک لمبا کر سکتا ہے کر کے اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے۔ تمہارا پہلا تو یہ ہے۔ اس کے بعد جب اندر پہنچے تو پھر بیت اللہ کا جو طواف ہے نا، مطاف، یہ طواف کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ پہلی نظر پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ یہ طواف بھی یہ بیت اللہ کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مکان نہیں، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں کہ جس کے آس پاس صرف پاگلوں کی طرح چکر لگانا بھی ثواب کا کام۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جہاں آپ کا جسم اطہر ہے بھائی، زمین کے جس حصے سے ٹکرا رہا ہے اس کی شان اللہ کے عرش معلیٰ سے بھی بلند و بالا ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، لیکن طواف اس کا بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی روضہ انور کا کیا کرے، طواف شروع کر دے تو اس کا بھی طواف جائز نہیں ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اور پھر کون سی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جس کا طواف کیا جائے۔ یہ جو ربیع الاول اب شروع ہو گیا نا، کام شروع ہو جائے گا۔ ربیع الاول میں مصنوعی بیت اللہ بنا کر کے، مصنوعی مسجد نبوی بنا کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ سب شرعاً بھائی جائز نہیں۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات۔ کسی قبر کا طواف جائز نہیں، کسی مصنوعی بیت اللہ کا طواف جائز نہیں۔ طواف اصلی بیت اللہ کا ہے، نقلی بیت اللہ کا نہیں۔ ایک آدمی نے جوش میں آ کر کے قسم اٹھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ اس عبادت کرنے میں اس طرح اکیلا ہوں کہ میرے ساتھ دنیا کا کوئی آدمی اس عبادت میں شریک نہ ہو، تو میری بیوی کو 3 طلاق دی۔ پرانے زمانے میں لوگ بڑی عجیب عجیب قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں جس عبادت کرنے میں تنہا اور اکیلا ہوں، اور اس طرح اکیلا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس عبادت میں میرے ساتھ شریک نہ ہو۔ قسم تو اٹھا بیٹا جوش میں، پتہ نہیں کس نیت سے اٹھائی۔ مسئلہ پوچھا گیا علماء سے تو وہ سب کے سب حیران پریشان، پوری دنیا ہے، دنیا کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ ہر وقت روزہ رکھے گا تو کوئی روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھے گا تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کرے گا تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھے گا تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی انسان عبادت میں شریک نہیں ہے؟ اس لیے تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے کوئی شاگرد تھے، انہوں نے مسئلہ بتلایا کہ ایک حل ہے بھائی، اگر وہ حل اختیار کر لیا جائے تو پھر اس کی بیوی بچ سکتی ہے۔ پوچھا کہ ابھی کیا حل ہے؟ نے کہا حل یہ ہے کہ یہ جو بیت اللہ کا مطاف ہے نا، طواف کرنے کی جگہ، اگر حکومت والوں سے بات کی جائے اس بیچاری کی بیوی بچانے کے لیے کہ اس مطاف کو طواف کرنے والوں سے خالی کرا لیا جائے، کسی آدمی کو بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں، اور اس اکیلے کو اجازت دیجیے کہ تو اکیلا بیت اللہ کا طواف کر۔ تو جب یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، یہ عبادت کرنے میں ایسا تنہا اور اکیلا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہوگا، تو پھر بیوی اس کی بچ جائے گی۔ تو بہرحال
بیت اللہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ اس کے چکر لگانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور چکر لگانے والوں پر 60 رحمتیں، سب سے زیادہ رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اور چکر لگانے کے دوران جو دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس کے بعد پھر بیت اللہ کا جو ملتزم والی جگہ ہے، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم کا معنی ہے چمٹنے کی جگہ. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کو بیت اللہ کے ساتھ چمٹایا اور رو کر کے اللہ سے دعا مانگی. یہ جو ملتزم ہے وہاں چمٹنے کا آج کل کیونکہ رش ہوتا ہے تو موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ملتزم پر اگر چمٹنے کی جگہ مل جائے تو پھر تو سبحان اللہ. کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر، کسی کو دھکا دیے بغیر اگر چمٹنے کی جگہ مل جاتی ہے تو پھر تو سبحان اللہ. لیکن اگر چمٹنے کی جگہ نہیں بھی ملتی تو اس کی سیدھ میں جتنا پیچھے ہو سکتا ہے پیچھے ہو کر کے جہاں گنجائش ملے اس کی سیدھ میں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگے گا تو وہ بھی انشاءاللہ. اس کے بعد بیت اللہ کا جو اندر والا حصہ ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ کی چھت کے نیچے والا حصہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں. ایک فتح مکہ کے موقع پر اور دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر. ایک مرتبہ تو آپ نے اندر نماز بھی پڑھی اور ایک مرتبہ نماز بھی پڑھی. اس کے کونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. تو بیت اللہ کے اندر والا جو خطہ ہے وہ بھی بڑا قبولیت والا ہے. اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. لیکن بیت اللہ کے اندر جانا آج کل یا تو بادشاہوں کے لیے ہے یا وہاں کے حکام کے لیے، امراء کے لیے، عام آدمی کے لیے بہت ہی قسمت والا ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک ہیلا آپ نے بڑا عجیب بتلایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرا دل یہ چاہتا ہے اندر نماز پڑھوں. تو آپ نے ان کو حتیم میں کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تیری جو قوم تھی قریش، جب یہ بیت اللہ بنا رہے تھے تو بیت اللہ بناتے وقت انہوں نے اعلان کیا تھا بھائی جس کے پاس حلال کا پیسہ ہے وہ چندے میں دے گا. تھے کافر لیکن اتنی پہچان ان کو بھی تھی کہ اللہ کا پاک گھر بنانا ہے تو اس کے لیے پاک اور حلال اور طیب مال چاہیے. حلال کا پیسہ جس کے پاس ہے وہ دے گا اور وہ ہم لگائیں گے، حرام کا پیسہ نہیں لگائیں. تو پیسہ ختم ہو گیا اور بیت اللہ کی تعمیر ادھوری. تو انہوں نے پھر حرام کا پیسہ لگانا گوارا نہیں کیا، بیت اللہ کا ایک ٹکڑا باہر نکال دیا، چھوٹا کر دیا جس کو حتیم کہتے ہیں، دیوار لگی ہوئی ہے. تو حتیم جو ہے یہ اصل میں بیت اللہ کا ٹکڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا. تو جو آدمی بیت اللہ کے اندر نہیں داخل ہو سکتا اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، بیت اللہ کے اندر جا کر کے دعا مانگوں، تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیلا ارشاد فرمایا کہ وہ حتیم میں چلو. اور حتیم میں آدمی کو جگہ مل جاتی ہے، تھوڑا سا رش ہوتا ہے، اپنی باری پر جگہ اندر جانے کی رات کے وقت مل جاتی ہے. اور وہاں جو بھی دعا مانگے گا پھر وہاں میزاب رحمت ہے، وہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. تو بھائی وہاں کا کونا کونا چپا چپا قبولیت کا ہے. پھر وہاں سے نکل کر کے زمزم کے کنویں پر آ کر کے، اب تو کنواں بند ہو گیا، زمزم کے کولروں پر آ کر وہاں زمزم پیے
تو یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ زمزم پیتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا بھی مانگے گا بس فوراً وہ دعا قبول ہو، جس طرح کی دعا بھی مانگے وہ دعا زمزم کی برکت سے اللہ پاک قبول فرمائے۔ پھر وہاں سے زمزم پینے کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ اب تو انہوں نے تعمیر ایسی کر دی ہے کہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیت اللہ کو دیکھ کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں جاتی۔ پھر دعا مانگنے کے بعد پھر صفا سے سعی کرتے ہوئے جب مروہ کی طرف بندہ جاتا ہے تو اس جگہ کو کہتے ہیں مسعی، سعی کرنے کی جگہ۔ اس پوری سعی کے دوران 7 چکروں کے دوران جو دعا بھی مانگی جاتی ہے یہ بھی قبولیت کا مقام ہے، یہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ جیسے طواف کے دوران مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اسی طریقے سے سعی کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر سعی کرتے کرتے مروہ کی پہاڑی پر جب پہنچے گا تو مروہ کی پہاڑی پر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو دعا مانگی جائے گی یہ بھی قبولیت کا مقام ہے، یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ تو مسجد حرام کا یہ کونا جو ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اللہ پاک نے جن کو پیسے دیے ہوئے ہیں اللہ پاک اللہ کرے ان کو دل بھی دے، پیسے خرچ کریں، اور یہ قبولیت کی جگہ پاکستان میں تو ہے نہیں، ظاہر بات ہے مکے مدینے تو جانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد عرفات کا میدان سبحان اللہ وہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ جبل رحمت جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے وہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ آپ نے عرفات میں دعا مانگی 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 مانگی، ارشاد فرمایا ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ جتنی دعائیں مانگی تھی عرفات کے میدان میں وہ ساری قبول ہو گئی، صرف اللہ پاک نے ایک دعا رد کر دی کہ یہ جو بندوں کا اپنے اوپر ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، فرمایا یہ دینے پڑیں گے، اس کی معافی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ نے پیچھے نہیں چھوڑا، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ تو عرفات کا میدان بھی مانگنے کا کوئی وہ عام دنوں میں عجیب بات ہے کہ عرفات کا میدان ہے قبولیت کا، لیکن اس کے ساتھ کی شرط ہے کہ وہ نامی ذی الحجہ کا دن ہو۔ یہ نہیں کہ آپ عمرے کے لیے کوئی جائے تو جا کر کے عرفات میں دعائیں شروع کر دیں، شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ عرفات کی مقام قبولیت کا مقام ہے، لیکن صرف ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حجاج کرام کے لیے جو احرام کے ساتھ حج کی نیت سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں وہ جو منہ سے نکالتے ہیں اللہ پاک ان کو دینے کے لیے تیار۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی کہ یہ اتنا بڑا مجمع اس خاص شکل و صورت میں سفید احرام میں ننگے سر بکھرے ہوئے بالوں والا روتے ہوئے، یہ لاکھوں کا مجمع 35-40 لاکھ ہوتے ہیں، یہ سارا کسی سخی اور کریم کے دروازے پہ جائے اور جا کر کے اس کی منت سماجت کرے کہ ایک دھیلا ہمیں دے دو، تو سخی اور کریم کے لیے اتنے بڑے مجمع کو واپس کرنا آسان کام ہے، اور مانگ بھی کہہ رہا ہے کہ دھیلا۔ اللہ پاک کے لیے ان سارے مجمع کی دعاؤں کو قبول کرنا ایک دھیلے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے انسان بھی اور جنات بھی یہ سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اللہ پاک کو پکاریں اس طریقے سے کہ پکاریں کہ ہر ایک کی بولی دوسرے کی بولی سے مختلف، ہر ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے مختلف ہو۔ اللہ پاک وہ ذات ہے کہ وہ بیک وقت سب کی سنے گا بھی، سب کی سمجھے گا بھی، اور سب کی جھولیاں بھر دے اور دعائیں قبول کر لے، تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی
جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں کمی آئے۔ تو وہ بھئی عرفات کا میدان بھی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن حاجیوں کے لیے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا وہاں قبول نہیں ہوئی۔ وہاں سے چل کر کے آپ پھر مزدلفہ کے مقام پر پہنچے، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے مقام پر پڑھی، اور وہاں بھی رات آپ نے دعا میں گزاری، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری جو دعا عرفات میں رہ گئی تھی، مزدلفہ کا مقام ایسا قبولیت والا مقام ہے کہ وہ دعا میری اللہ نے مزدلفہ میں وہ بھی دعا قبول کر دی۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے خزانوں سے اس کو عطا کر کے میری امت کو معاف فرما۔ اللہ پاک نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ اللہ پاک اپنے فضل والا اس معاملے میں بھی معاملہ فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت جیسے اوقات قبولیت کا اہتمام کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو مقامات قبولیت کا بھی کیا کرے، اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا